اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرے پارے کی اور تیسری سورہ بھی، آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کی ہے، جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے، اس قیامت کے دن نہ ان کی اولاد بچا پائے گی ان پر، نہ ان جو مال دنیا میں کمایا ہے، یہ کوئی اللہ کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس میں جو نام کے مسلمان یہودی بھی شامل ہے، اور نماز جس نے چھوڑا یہ بھی کفر ہے، نماز جس نے ترک کیا یہ بھی کفر ہے، چھوڑا۔ تو کفر کی بہت سب شکلیں ہیں، خالی مطلب ایک جو غیر مسلم ہوتا ہے اسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے روشنی میں مسلمان نہیں ہے، نام رکھ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو مسلمان بھی کفر کر رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ تو جو بھی کفر کرے گا، چاہے مسلمان کا نام ہو، چاہے اس کا انگریزی نام ہو، چاہے اس کا ہندی نام ہو، چاہے کوئی بھی اگر انسان ہے اگر اس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ یہاں کوئی اس کے مال اور اس کے اعلی اولاد کام نہیں آ پائے گی۔ اور یہ آیت جو ہے غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہو گئی تھی، مسلمانوں کا مورل بہت بلند تھا، لیکن ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتحیاب ہو کر واپس آئے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی قبیلے کے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یا قریش کا کچھ ناتجربکار چھوکرے تھے ان سے تمہارا مقابلہ پیش آیا۔ تو اس طرح سے صرف مشرکین مکہ پر موقف نہیں، آخر تمام کفار اسی طرح سے زیر ہوں گے اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، ٹھیک؟ تو یہ آیت صرف جو ہے یہودیوں کے لیے یا کفار مشرکین کے لیے نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو نام تو رکھ لیے ہیں مگر کفر کر رہے ہیں۔ کفر کیسے کر رہے ہیں؟ نماز چھوڑ رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور بھی یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی کا مال ہڑپ لے رہے ہیں، ناجائز کسی کو ظلم کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اور سب سے پہلے تو اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ تو اتنا معاملہ ہے تو چاہے عربی میں نام رکھ لو، چاہے ہندی میں رکھ لو، چاہے اردو میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے یہاں، اگر اس نے کیا تو اس کی سزا ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو آل اولاد ہوں گے یہ لکڑی کی طرح اس کا ایندھن بنیں گے، اس جہنم کا جس میں وہ خود جلائے جائیں گے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے یہ آل اولاد تمہارے لیے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، تم کہ اس کے چکر میں اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کر رہے ہو کہ اولاد کے لیے تم حرام حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہو، ان کے لیے ناجائز کام کر رہے ہو، یہ تمہارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ایندھن مطلب لکڑی، پٹرول، اس طرح کا جو جلانے کا کام آتی ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے، جو فرعون کے ماننے والے تھے اور جو فرعون خود تھا، سب کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فرعون بہت بڑا شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا تھا، لیکن اس کا کیا حال ہوا؟ اور اس سے پہلے عاد سمود جیسے زبردست قومیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہ رہے تھے، سب اللہ کے خلاف ورزی کر رہے تھے اور کفر کی روش اختیار کر رہے تھے، اور اللہ نے اس کے اوپر کیا کرے؟ جہنم مسلط کر دی۔ اور فرعون کے بارے میں جانتے ہی، اس کی لاش ٹہل نہیں پوری دنیا میں، سمندر میں نبی نکل گئے، مطلب باہر پھینک دیا، زمین کے اندر دفن کیا گیا تو وہ بھی باہر نکل گئی، تو اس وقت میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک کے میوزیم میں ہے، اس سے دیکھ کے لوگ ہیں جو حامی ہو اس کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ ایسے ہی حسر ہوگا لوگوں کا۔ کذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے بھی ہماری آیت کو جھٹلایا تھا۔ آل فرعون، فرعون سے پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیت کو جھٹلایا تھا، اور مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان کے گھر میں
ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اسی بیوی کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنی تھی، اس نے 40 دن میں بریانی پکا کے کہا کہ ہو گیا، 40واں پورا کر کے کہا کہ عدت پوری ہو گئی۔ اس نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا نا، انکار کیا، کیا کیا؟ انکار کیا، تو وہ بھی کفر کیا، تو وہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہمارے آیت کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اللہ نے پکڑ لیا ان کو گناہوں کے پاداش میں۔ اور بہت سے مسلمان ہیں جو سود بھی کھا رہے ہیں اس وقت، اور سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ کل ایک آدمی ہم سے بتانے لگا، کون بتانے لگا؟ یہ تاہا جو آتا ہے یاسین لڑکا، کہا کہ ایک ساتھ کھانے لگا اس سے ایک ترکانے کے کہ سود کھانا جائز ہے، سود کھانا جائز ہے، ہم نے تو ہم نے کہا کہ تو پھر تمہارے لیے تو جنگ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف تم جنگ کرو۔ تو ایسے بھی ہیں مسلمان، تو سب کے سب کفر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کی گناہوں کی پاداش میں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ کیا ہے؟ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں، ہلکی پھلکی سزا نہیں دے گا۔ جیسے غفور الرحیم ہے، رحم بھی فرماتا ہے، اسے سخت بھی ہے۔ ایک چوڑی جلے گی دوسری چوڑی تیار ہو جائے گی، آدمی مرے گا نہیں جہنم میں، جیسے مچھلی کو نکال کر پانی سے پھڑپڑاتا رہتا ہے، اسی طرح سے جہنم کی آگ میں جو کفر کیے ہوں گے، جو اللہ کی بات کا انکار کیے ہوں گے، ایسے موت نہیں آئے گی، اسی میں جلیں گے، پڑپڑائیں گے۔ قل للذین کفروا ستغلبون تحشرون الی جہنم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں، کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جاؤ گے۔ یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے کے میں روڑا اٹکا رہے ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کیا کرے گا؟ جہنم کی طرف فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، تو لے جاؤ، ڈھکیل دو جہنم۔ یہ سب اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ کے بیچ میں فرمایا، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، کہ آپ نے کہا کہ کیا میں نے تم لوگ ایک رات کو جو آپ اعلان کرنے لگے تو لوگوں کو اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا، تم لوگ گواہ ہو؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول پہنچا دیا۔ میں نے تمہارے جو اللہ کا دین تھا اس کی تبلیغ صحیح سے کیا کہ نہیں کیا؟ سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے صحیح پہنچا تھا۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ کہا کہ سنو، ایک زمانہ ابھی وقت ایسا آئے گا کہ سارے مسلمان غالب ہو جائیں گے، یعنی ساری مسلمان کی حکومت ہوگی اور اپنے قول اور فعل سے اللہ کے دین پہ چلیں گے، ٹھیک، اور ان کو اللہ تعالیٰ نعمت نوازے گا۔ مگر ایک وقت ایسا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلائیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہوں گے؟ کہیں گے تمہاری مسلمانوں میں سے ہوں گے، قرآن تو پڑھیں گے، بڑے بڑے عالم بھی بن جائیں گے، قاری بھی بن جائیں گے، مگر وہ صرف اس لیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا قاری ہوں، ٹھیک۔ تو ان سب لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی آیت کو جھٹلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا ہوئے گا اور سب لوگ اللہ کے راستے میں کفر کریں گے، تو ان سے بھی بچنا ہے۔ جیسے آج کیا ہے، اگر کسی کو قرآن کی آیت کی بات بتا دی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن میں بات لکھی ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں، کہا کہ یار یہ ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا تو ایسے کر رہے تھے تو ہم کیسے ہو پائے گا؟ اس میں دنیا بھر کا بوال بتایا لگتا ہے، اور سیدھے سیدھے اللہ کی آیت کو انکار کرتا ہے، تو سب کو سب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اور بیس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو جہنم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے ہم لوگوں کو پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے نجات کے لیے پناہ مانگنی چاہیے۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ یعنی یہ جو معاملہ جنگ بدر کا بتا رہا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ جنگ ہوئی تھی، ایک کفار کے بیچ اور ایک مسلمانوں کے بیچ، کفار مکہ کے بیچ اور مسلمانوں کے بیچ جنگ ہوئی تھی۔ ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ تھے، اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس جنگ میں تمہارے لیے نصیحت کے لیے نشانی موجود ہے، اور کیا ہے؟
فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، ایک گروہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو سب کیا تھے؟ کافر تھے، بھلے سے ان کے خاندان والے ہی تھے، حضور بہت سے ان کے خاندان والے تھے. کافرۃ یرونہم مثلہم رعی العین، اور انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ان سے دوگنے ہیں. اس کے کئی معنی ہیں. ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلا کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہمارے مقابل ہم سے دوگنی فوج ہے، جبکہ وہ تیگنی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار کا ایسا روب طاری کر دیا تھا کہ انہیں نظر آ رہے تھے مسلمان ہم سے دوگنے ہیں. کتنے مسلمان تھے؟ 313 ان تھے، اور ادھر جو تھے 1000 قریب تھے، کچھ 900 کا بھی ذکر آتا ہے. تو وہ جو یہ کافر تھے ان کے اپنے آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے تیگنے ہیں، دو گنے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا تھا. واللہ یود بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کی چاہے مدد فرما سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مدد کس کی فرمائے گا؟ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسی کی مدد فرمائے گا. اور آج کے مسلمان اللہ کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اس میں بہت کم تعداد ہے جو لوگ گزار رہے ہیں، اکثریت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. یعنی شیطانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو مدد آئے گی؟ نہیں آ سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کی جو بھی معاملات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ساتھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما. آمین ثم آمین.